کبھی کبھی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جو صرف کامیابی نہیں ہوتے بلکہ ایک خواب کی تعبیر بن جاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی کہانی سنانے جا رہے ہیں، محنت، شناخت اور فخر کی کہانی۔ یہ داستان ہے سید عثمان شاہ کی، جنہیں دنیا کے مصروف ترین ہوائی اڈوں میں سے ایک ہیتھرو ایئرپورٹ نے اپنی خوشامدید مہم کا حصہ بنایا۔ اس مہم کے لیے لندن کے کامیاب ترین 38 افراد کو منتخب کیا گیا اور ان میں ایک پاکستانی کا شامل ہونا یقیناً ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے۔ عثمان شاہ جو ڈیٹ سلطان کے نام سے اپنا کاروبار چلا رہے ہیں، اپنی روایتی شناخت کے ساتھ کھجوروں کی ٹوکری اٹھائے مسکراتے ہوئے دنیا بھر سے آنے والے مسافروں کو خوش آمدید کہتے نظر آئے۔ یہ صرف ایک تصویر نہیں تھی بلکہ ایک پیغام تھا کہ محنت اور پہچان کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، لیکن جہاں کامیابی ہوتی ہے وہاں آزمائش بھی آتی ہے۔ اس مہم کے بعد کچھ لوگوں نے ان کے لباس اور مذہبی شناخت پر تنقید بھی شروع کر دی، مگر سوال یہ ہے کہ کیا اپنی پہچان کے ساتھ کھڑے رہنا واقعی تنقید کا سبب بننا چاہیے؟ ساری جو جرنی ہے اس پر ہم عثمان سے ہی بات کریں گے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ عثمان، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سب سے پہلے تو یہ جو ہیتھرو ایئرپورٹ کی یہ جو مہم ہے، اس کے لیے آپ کا سلیکشن ہونا اور خاص طور پر جس طریقے سے آپ کا جو پوسٹر ہے وہ آپ نے پہلی بار دیکھا تو آپ کی کیا احساسات تھے؟ الحمدللہ میرے کے لیے ایک بہت بڑا اچیومنٹ تھا، ایک بہت فخر کی بات تھی کہ ہیتھرو نے مجھے سلیکٹ کیا، اور جب مجھے پتہ لگا تھا نا کہ میں پہلا پاکستانی لڑکا ہوں، مسلمان لڑکا جس کی وہ فوٹو یوز کر رہے ہیں، میں تھوڑا سا ڈس بلیف بھی تھا کہ انہوں نے مجھے پک کیا۔ الحمدللہ خوشی کا ٹائم تھا، لیکن جب مجھے پتہ لگا نا کہ میرے ماں باپ کی کیا سوچے، میرے ماں باپ کہہ رہے تھے کہ عثمان، ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ ہم ادھر آئیں گے، ہم محنت کریں گے اور ایک دن ہمارا بیٹا ہیتھرو کا فیس بن جائے گا۔ اور جو انہوں نے جو مجھے کہا تھا نا کہ ہم آپ سے بہت خوش ہیں، یہ میرے کے لیے بگیسٹ اچیومنٹ یہ تھی کہ میں نے میرے ماں باپ کو خوش کیا۔ میرے کے لیے بگیسٹ اچیومنٹ یہ تھی کہ میں نے ان کو خوش کیا، الحمدللہ۔ زبردست، ماشاءاللہ۔ اور یہ تو بالکل بڑا خوبصورت ٹائم ہوگا جب والدین نے بھی آپ کے وہ پوسٹر دیکھا ہوگا اور انہوں نے آپ کی جب انہوں نے پذیرائی کی تو پھر باقی پیچھے کچھ نہیں رہ جاتا۔ جو ڈیٹ سلطان ہے اس کی آغاز کی کہانی ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ وہ جرنی آپ نے کب سٹارٹ کیا، کیسے آئیڈیا آیا اور کس طریقے سے پھر آپ نے اس سفر کا آغاز کیا؟ الحمدللہ ایک تو بات یہ کہ مجھے کھجورے نا بچپن سے بہت پسند ہے۔ پتہ ہے نا کہ اگر ہم سنت کی بات کرتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ جب بیبی پیدا ہوتا ہے کہ بیبی کے منہ کے اندر گٹکی ڈالتے ہیں، اور حضور پاک کھجور ڈالتے تھے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ میری زندگی میری زندگی تو کھجور سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ کھجور میں بہت پسند کرتا تھا، اور میں کہتا ہوں کہ آغاز ایسے ہوا ہے کہ دعا سے ہوا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا نا، میں کھجورے مدینہ شریف میں بانٹ رہا تھا، اور ایک عورت نے مجھے دعا دی تھی، ایک بڑھیا نے مجھے دعا دی تھی کہ بیٹے میری دعا ہے کہ ایک دن نا تمہارے ہاتھ سے کھجوروں کی بارش ہوئے۔ اور مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ دعا کا کیا اثر ہوئے گا، اس لیے اس کے بعد میں انجینئر بنا تھا، میرے پاس میری اپنی کنسلٹنسی تھی، اور وہ سارا کچھ کرتے کرتے نا ایک دن بس میرے دماغ میں خیال آیا کہ یو کے میں اتنی خاص کھجور ملتی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قسم بنائی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ میں کیا کرتا ہوں کہ میں دنیا میں جا کے میں گھومتا ہوں، اور جہاں سے سب سے بہترین کھجور ملتی ہے وہ ساری ڈیٹس نا میں یو کے میں لے کے آؤں گا۔ اور جب میں ٹریولنگ گیا تھا، مجھے ایک نیا پرابلم ملا تھا۔ پرابلم یہ تھا کہ عربی کنٹریز کے اندر نا بہت سارے پاکستانی، انڈین اور بنگالی افراد جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ عربی نا ان کو پکڑ لیتے ہیں پھر چھوڑتے نہیں ہیں، اور ان کو بہت کم پے کرتے ہیں، اور وہ بیچارے ایسی کنٹریز میں نا وہ پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ بہت بڑا ٹربل ہوتا ہے۔ میں نے کیا کیا، میں نے جا کے انہی عربیوں کو کہا تو میں نے کہا آپ کی کھجور بہت پیاری ہے، میں کھجوریں آپ سے صرف اور صرف اس لیے بائی کروں گا اگر آپ میرے لوگوں کو نا اچھا پے کریں گے، اچھا ٹریٹ کریں گے، ان کو الاؤ کیا کرو گے کہ یہ اپنی کنٹریز میں واپس جا سکتے ہیں اپنی فیملیز کو ملنے کے لیے، اور آپ ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے۔ جس فارم نے مجھے کہا تھا نا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے، انہی فارم سے میں ڈے سپلائی کرتا ہوں، اور مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ بزنس کیسے مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ بزنس
कैसे काम करेगा। तो अल्लाह ताला की रहमत और शुक्र की वजह से ना ये बिजनेस बहुत चला है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह लाइक मेरी कंपनी की वजह से और मेरे काम की वजह से मेरा इमेज अब हीथ्रो में यूज्ड है, और मैं तकरीबन 90 मिलियन पीपल हर साल को मैं अब इनवाइट करता हूँ। मेरी तस्वीरें लगी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, जिस तरह से आपने बात की कि कोई भी आप काम शुरू करते हैं या आगाज़ करते हैं, चैलेंजेस डेफिनेटली आपको फेस करने पड़ते हैं, या फिर कुछ अच्छा आपके साथ हो जाए तो उसके बाद तनकीद करने वाले भी आ जाते हैं। तो ये जो हीथ्रो एयरपोर्ट वाली मुहिम है, उसके बाद हमने देखा कि कुछ आपके ऊपर तनकीद भी हुई, कुछ लोगों ने जो आपका टायर है उसके हवाले से भी बातें करनी शुरू की, तो उस वक्त आपको कैसा लगा? फ़ोटो लग गई थी और मैं बहुत खुश था, मेरे जानने वाले बहुत खुश थे, और मैंने आप सोचे कि मैं भूल गया था कि मेरी वहाँ फ़ोटो अब लग गई है। एक दिन मैं सो के जब उठा और मेरे फ़ोन पे ना एक हज़ारों की तादाद से ना नोटिफिकेशंस आ रहे थे। हुआ क्या कि किसी ने ना मेरी फ़ोटो हीथ्रो एयरपोर्ट की लेके ना उसकी ट्वीट की थी और कहा था कि आपको पता है कि लंदन इतना गिर गया है कि आज एक मुसलमान पाकिस्तानी यूके में लोगों को इनवाइट कर रहा है, लंदन गिर गया है। और फिर क्या हुआ, जो लोग मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करते, वो सब ना उस ट्वीट के पीछे लगे थे। विदिन 24 आवर्स वो ट्वीट 5 मिलियन टाइम्स व्यू हुई थी। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसकी फ़ोटो उतारो, हम पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करते, वो यहाँ वेलकम नहीं है, मुसलमानों ने यूके पे कब्ज़ा कर लिया है, और ऐसी बहुत ये बातें तो कुछ नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा बुरी बातें उन्होंने लिखी थी। मैं बहुत हैरान था, पर लेकिन मुझे पता था ये लोग हैं ना, ये पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट नहीं करते। और मैंने सोचा था कि मैं ऐसे अब कैसे रिस्पॉन्स दूंगा, और मैंने कहा मैंने दुनिया को ये दिखाना है जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया, जो इस्लाम सिखाता है, और जो सही पाकिस्तानी मुसलमान का किरदार होना चाहिए। मैंने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखा था कि लास्ट 24 आवर्स में मुझे हज़ारों की तादाद में लोगों ने मुझे अब्यूज़ भेजा है, लोगों ने बुरी बातें की हैं सिर्फ मेरे नाम की वजह से, मेरे स्किन कलर की वजह से, मेरे दीन की वजह से, मेरे बीइंग अ ब्रिटिश पाकिस्तानी। ये जिन्होंने भी ये बात लिखी है ना, मैंने सबको माफ़ कर दिया। मैंने कहा मैंने किसी के बारे में कोई बुरा नहीं कहा ना, मैंने सबको माफ़ कर दिया। रादर जिसने भी मेरे बारे में कोई बुरा कहा है ना, मैं उनको कहता हूँ कि आप ना मेरी कोई भी यूके में दुकान पे जाएं और मैं आपको खजूर फ्री दूंगा। आप सिर्फ आपके, मैंने कहा आप आओ, आप ज़रा हमारे लोगों के साथ आप आओ और आप मेरे साथ आके बात तो करो कि एक मुसलमान पाकिस्तानी, ब्रिटिश मुसलमान पाकिस्तानी बिहाइंड द सीन्स वो कैसे है कैसा। और ब्यूटीफुल। मैंने ये मैसेज पब्लिकली पुश किया, और मेरे ख्याल में ये नहीं था कि विदिन अ डे मेरी दुकान में मैंने क्यूज लगी थी, गोरे आ रहे थे जो जिन्होंने वो मेरा रिस्पॉन्स पढ़ा था, लोग आ रहे थे। राइट। लेकिन आपने बड़ी बेहतरीन तरीके से सिचुएशन को हैंडल भी किया, जिस तरीके से आपको आपके माँ बाप ने सिखाया था, आपके दीन ने सिखाया था, और सबसे प्यारी चीज़ है। बहुत शुक्रिया उस्मान शाह हमारे साथ मौजूद थे, उनके सफ़र के हवाले से उनसे बात हो रही थी। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।